آج کی میری ویڈیو کا مقصد یہ ہے آپ لوگوں کو بتانا کہ ڈپریشن یونیورسٹی اور سوشل میڈیا کے ساتھ کیسے کنیکٹڈ ہے۔ جو لوگ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں ان سب کو یہ پتا ہوگا کہ یونیورسٹی میں پروفیسر اپنے آپ کو اس طرح شو کرتے ہیں جیسے یونیورسٹی کے مالک ہی وہ ہیں، اور یونیورسٹی کے پروفیسرز نے ایک کہاوت اپنے زبان پہ رکھی ہوئی ہے جس سے کہتے ہیں کہ سیمیسٹر سسٹم میں پروفیسر بادشاہ ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یونیورسٹی کے پروفیسرز اپنے اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دیتے ہیں اپنی پاور کو مس یوز کر کے۔ اب اس کا ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ میری یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ تھی جو کہ ایک بیکورڈ علاقے سے آتی تھی۔ وہ صبح 5 بجے نکلتی تھی کیونکہ اس نے 8 بجے لیکچر لینا ہوتا تھا۔ وہ لوکل آتی تھی اتنی دور سے سفر کر کے صرف 2 لیکچرز لینے کے لیے۔ اب ایک دن اس کو کسی فوت کی وجہ سے چھٹی کرنی پڑی۔ اب ہم نے ٹیچر کو بولا کہ سر اس کی پریزنٹ لگا دیں کیونکہ اس کے گھر میں فوت کی ہو گیا۔ تو آگے سے ٹیچر بولتا ہے کہ میں کیا کروں، میں نے تھوڑی اس کو مارا ہے۔ اب چونکہ وہ اس کی لاسٹ چھٹی تھی جس کی وجہ سے اس کا کورس ڈراپ ہو گیا اور اس کی ڈگری جو 4 سال کی تھی وہ 6 سال میں شفٹ ہو گئی۔ اور یہ صرف ایک ایگزامپل ہے، یونیورسٹی لائف میں ایسی بے بہار ایگزامپلس پڑی ہوئی ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پروفیسر اپنے گھر سے لڑکے آتا ہے اور یونیورسٹی میں جا کے وہ غصہ اپنے اسٹوڈنٹس پہ اتارتا ہے، اور وہ غصہ اتارا جاتا ہے ان کے نمبر کاٹنے کے ذریعے یا ان کی کورس کینسل کرنے کے ذریعے۔ اب اس کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے کیونکہ بچوں نے اپنے مائنڈ میں جو ایک زندگی کی ٹائم لائن بنائی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس پوائنٹ پہ یہی اچیو کرنا ہے، وہ وقت پہ اچیو نہیں کر پاتا، اور ان دی اینڈ ان کے پاس ایک ہی آپشن بچ جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے ٹیچر کے اٹھانا۔ جی ہاں، اگر آپ یونیورسٹی لائف میں ٹیچر کے اٹھاؤ گے نہیں تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ اور اٹھانے سے میرا مطلب ہے کہ آپ نے یا تو ان کی تعریف کرنی ہے، یا تو ان کو پیارے پیارے میسیجز بھیجنے ہیں، یا تو ان کو کلاس میں آ کے ان کا ہر کام کرنا ہے ایز اے سی آر۔ اب اس کا نقصان یہ ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ اپنے مائنڈ میں ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے کہ وہ کس طرح ہر ٹیچر کو ڈفرینٹ طریقے سے خوش رکھے، کیونکہ وہ 4 سال کی ڈگری پورے ہی ٹائم میں ختم کر کے یہاں سے جانا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں ایک پریشر پڑا رہتا ہے، اور یہ پریشر بڑھتا جاتا ہے کیونکہ اس کو گھر کی رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں اور گھر سے تانے بھی سننے پڑتے ہیں۔ بہت سے اسٹوڈنٹ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور ان کے مائنڈ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک پریشر ہوتا ہے جو کہ فیملی کی طرف سے فائنینشیل پریشر یا کوئی رسپانسبلٹی کا پریشر ہوتا ہے، اور وہ دن بدن بڑھتا رہتا ہے کیونکہ ایک ان کو اپنا گھر بھی سنبھالنا ہوتا ہے اور دوسرا ان کو اپنی یونیورسٹی کے گریڈز بھی سنبھالنے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی یونیورسٹی لائف۔ پر یونیورسٹی ٹائم کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، اس میں مین چیز آتی ہے سوشل میڈیا۔ اب سوشل میڈیا کا مین بنیادی مقصد تھا کہ وہ آپ کی انٹریکشن بہتر کرتا ہے اور آپ کی لرننگ انہینس کرتا ہے۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب آپ یونیورسٹی سے گھر جاتے ہو تو آپ سب سے پہلے سوشل میڈیا یوز کرتے ہو، اور سوشل میڈیا میں آپ لوگوں کی خوشی والی زندگی دیکھتے ہو، یا ان کے اچیومنٹس دیکھتے ہو، یا ان کی پکچرز دیکھتے ہو۔ اب آپ پکچر اسکرول کرتے کرتے ان لوگوں کی پکچرز دیکھنے لگ جاتے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ اسکول ختم کیا تھا، پر وہ لوگ ایک بڑی کمپنی میں چلے گئے اور آپ ابھی بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انفلوئنسرز، بلاگرز، سیلیبریٹیز، یوٹیوبرز، وہ سب اپنی زندگی کی خوشیاں شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں، اپنی اچیومنٹ دکھا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان ریٹرن آپ کی زندگی میں کچھ انٹرسٹنگ نہیں ہو رہا ہوتا اور آپ سمجھتے ہو کہ یار میری زندگی تو بالکل فضول ہے۔ پھر ہوتا کچھ یوں ہے کہ یا تو آپ اپنی زندگی میں بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہو یہ سوچ کر کے آپ کی زندگی میں کبھی خوشی آئے گی نہیں، یا پھر آپ بہت زیادہ محنت کرنے لگ جاتے ہو یہ سوچ کر کے کہ میں نے بھی ان کی طرح بننا ہے۔ پر ایون کہ آپ بہت زیادہ سکسیزفل ہو بھی جاؤ اور دوسری کیٹیگری کے اندر انٹر ہو بھی جاؤ، پھر بھی آپ ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ریزن اس کے انسان کی زندگی میں ہر ایک چیز انٹرمیڈیٹ لیول تک ہی ٹھیک رہتی ہے، اگر وہ اس لیول سے ایکسیڈ کر جائے تو وہ انسان کی زندگی میں پریشانیاں پیدا کرتی ہے۔ اب چاہے وہ پیار ہو، فالوورز ہو، فیم ہو، یا پھر نفرت ہو، اگر وہ انٹرمیڈیٹ لیول سے اوپر جائے گی تو وہ آپ کی زندگی میں پریشانیاں پیدا کرے گی۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے جو چیزیں ہماری زندگی میں ایکسیس میں ہیں ان سب کو آہستہ آہستہ کم کرتے جائیں۔ جیسے کہ اگر ہم روزانہ سوشل میڈیا 5 گھنٹے یوز کریں تو اس کو آہستہ آہستہ 4 یا 3 گھنٹوں تک لے کر آئیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو پریشر ہمارے مائنڈ میں دوسروں کی زندگیوں کو دیکھ کر یا اچیومنٹ دیکھ کر پڑتا ہے وہ آہستہ آہستہ ڈکریز ہوتا جائے گا۔ ہمیں اپنی زندگی میں جو بھی چیزیں ہوں گی، جو اچیومنٹس ہوگی اور ہماری زندگی جس طرح چل رہی ہوگی، ہم اس میں خوش رہنا سیکھ جائیں گے۔ دا سیکنڈ تھنگ از کہ سوشل میڈیا سے جو ٹائم آپ نے کم کیا ہے آپ نے اس ٹائم کو یوٹیلائز کرنا ہے اپنے لیے۔ یا تو آپ ناولس پڑھنا یا بکس پڑھنا شروع کر دیں، یا تو آپ اس چیزوں کے ریلیٹڈ پڑھنا شروع کر دیں جن کا انٹرسٹ آپ میں ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی کیوریوسٹی ان چیزوں کی طرف زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے گی، جبکہ آپ سوشل میڈیا کو کم ٹائم دینا شروع کر دیں گے۔ تیسری چیز ہے کہ آپ عبادت کرنا شروع کر دیں، اور جس ٹائم پہ آپ عبادت کر رہے ہیں اس ٹائم پہ صرف عبادت کو ٹائم دیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں پر نماز کے ٹائم بھی کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، اور نماز ختم ہوتے ہی اپنی جیب سے فوراً موبائل نکال کے میسیجز یا کوئی چیز چیک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب اس چیز کا حل یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے نکلیں تو اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ میں تب تک موبائل یوز نہیں کروں گا جب تک میں واپس اپنے گھر نہیں آؤں گا۔ یا اس کا سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے جائیں تو اپنا موبائل گھر چھوڑ کے جائیں۔ اب یہ سب کرتے کرتے آپ کو تھوڑا ٹائم تو لگ جائے گا، پر ایٹ لیسٹ 21 دن کے بعد جب یہ آپ کی چیزیں ایک نئی ہیبٹ بن جائے گی تو آپ اپنی زندگی کے ساتھ اور زیادہ خوش ہو جاؤ گے۔ ان دی اینڈ یہ سب چیزیں ہر ایک کی زندگی میں ویری کرتی ہیں، اور بہت سے لوگ ان سب چیزوں کے ساتھ بھی خوش رہ لیتے ہیں اور ان سب چیزوں کے بغیر بھی خوش رہ لیتے ہیں۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور آپ سب کی زندگیوں میں خوشیاں بے بہار فرمائے۔